السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آج انشاءاللہ نفقات کا بیان کیا جائے گا۔ نفقہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نفقہ کی تعریف میں کہ اس کھانے، اس لباس اور رہائش کو نفقہ کہا جاتا ہے جو کسی مستحق کے لیے دینا ضروری ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا مسئلہ کن لوگوں پر اور کن کے لیے واجب ہے؟ 6 قسم کے لوگ نفقہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی، جس کا نفقہ خاوند پر واجب ہوتا ہے جبکہ اس کے نکاح میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا حقہن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن۔ نمبر 2، مطلقہ بائنہ اگر حاملہ ہے تو ایام عدت کا نفقہ خاوند پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اسی طرح سے ماں باپ کا نفقہ اولاد پر بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ 3 لوگ ہو گئے، بیوی، مطلقہ بائنہ اور ماں باپ۔ چوتھے نمبر پہ چھوٹی اولاد کا خرچ بھی والد کی ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ پانچواں، خادم کا خرچ اس کے سردار پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوف۔ غلام کے لیے کھانا اور لباس رواج کے مطابق ہے، عرف کے مطابق۔ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا يُطِيقُ، اور اسے اتنا کام بھی نہ لیا جائے گا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ چھٹے نمبر پہ جانوروں کی ذمہ داری ان کے مالکوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ دخلت النار امرأة فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا فلا ہی اطعمتها ولا ارسلتها تاکل من خشاش الارض۔ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی، اس نے اسے باندھ رکھا تھا اور وہ مر گئی، نہ کھانا دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین کے جانور کھا کر گزارا کرتی۔ نفقہ کی واجب مقدار، تو نفقہ میں کھانے اور پینے کی مقدار میں کوئی اختلاف نہیں جس سے زندگی قائم رہ سکے، اور لباس جو گرمی سردی سے بچائے، اور رہائش جو آرام اور رہنے کے لیے کافی ہو۔ جبکہ اختلاف علماء کے درمیان ہے وہ کثرت و قلت میں ہے یا عمدہ و گھٹیا ہونے میں ہے، اور یہ دینے والے اور لینے والے کے اپنے اپنے احوال پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ یہ معاملہ مسلمان قاضیوں کو سپرد کر دیا جائے اور وہی مختلف احوال و ظروف اور عادات کا جائزہ لے کر نفقہ کی مقدار اور معیار کا تعین کریں گے۔ یہ نفقہ ساقط کب ہوتا ہے؟ عورت نافرمان ہو جائے، مرد کو تعلق قائم کرنے کا موقع ہی نہ دے تو نفقہ ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ بیوی کا خرچ اسی صورت میں واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھر میں ٹھیک طرح سے آباد ہو۔ جب یہ چیز نہیں تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا۔ اسی طرح سے طلاق رجعی والی عورت کی عدت ختم ہو جائے تو خاوند پر اس کا نان و نفقہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عدت پوری ہونے سے وہ اس مرد سے جدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے مطلقہ حاملہ کو وضع حمل ہو جائے تو نفقہ ساقط ہو جاتا ہے، الا کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے تو رضاعت کی اجرت دینا طلاق دینے والے پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ أَرْضَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالمعروف۔ اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو اور بچے کے بارے میں آپس میں اچھا مشورہ کرو۔ تو دودھ پلانے پر اجرت لینے کا حکم مطلقہ کے لیے ہے، بیوی کے لیے نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے ماں باپ اگر مالدار ہو جائیں یا ان کی اولاد اس قدر محتاج ہو جائے کہ اپنی یومیہ روزی کے قابل بھی نہ رہے تو اس سے ماں باپ کا خرچ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے لڑکا بالغ ہو جائے یا لڑکی کی شادی ہو جائے تو باپ پر خرچ نہیں ہے، الا کہ لڑکا لنگڑا ہو، مجنون ہو وغیرہ تو باپ کو خرچ دینا پڑے گا۔ ایک اہم چیز اس میں کہ مسلمانوں پر اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی ضروری ہے، چاہے باپ کی طرف سے قرابت ہو یا ماں کی طرف سے۔ اگر ان میں سے کوئی کھانے یا لباس یا رہائش کا ضرورت مند ہے تو وسعت کے مطابق
تعاون کرے اور اس بارے میں سب سے پہلے اپنے قریبی کو دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ید الموتی العلیاء وابدأ بمن تعول امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فاضناک، دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور جو تمہارے عیال میں ہے اس پہ پہلے خرچ کرو، نیز ماں باپ بھائی بہن اور پھر سب سے قریبی قرابت دار۔ یہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ اگر جانور کا مالک اپنے جانوروں کو خوراک مہیا نہیں کر پا رہا ہے تو انہیں بیچ دیا جائے یا ذبح کر دی جائیں تاکہ وہ بھوکے عذاب میں مبتلا نہ رہیں، اس لیے کہ جانوروں کو عذاب دینا حرام ہے۔ یہ نفقات کا بیان ہوا۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے نابالغ کی تربیت کا۔ اس کو عربی میں یا شریعت کی اصطلاح میں حضانت کہتے ہیں۔ تو بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک چھوٹے بچے کو اپنے پاس رکھنا اور اس کی تربیت کرنا حضانت کہلاتا ہے۔ حضانت کا حکم کیا ہے؟ چھوٹے بچے کا جسم، عقل اور دین کے حفاظت کے لیے حضانت لازم ہے، یعنی جسم محفوظ رہے، عقل محفوظ رہے اور دین محفوظ رہے۔ اچھا، یہ کس پر واجب ہے حضانت، پرورش، تربیت؟ تو اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہیں تو رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی قرابت دار بھی نہیں ہے تو یہ حکومت یا عام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ حضانت میں کس کا حق زیادہ ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں بچے کے ماں باپ کے مابین اگر طلاق ہو جائے یا وفات کی وجہ سے جدائی ہو گئی تو ماں کا حق کا تربیت سب سے زیادہ مقدم ہے جب تک کہ وہ نکاح نہیں کرتی۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ میرا بچہ اس کے باپ نے چھین لیا ہے، تو آپ نے فرمایا انت حق بہ ما لم تنکحی، جب تک تو نکاح نہ کرے اس کی زیادہ حقدار تو ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر ماں موجود نہیں ہے تو اس کے بعد نانی حقدار ہے، اگر وہ بھی نہیں تو خالہ، اس لیے کہ نانی ماں سمجھی جاتی ہے اور خالہ ماں کے مرتبے میں ہے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمان ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو دادی تربیت کرے گی، وہ بھی نہیں تو بہن، یہ بھی نہیں تو پھوپھی، اگر پھوپھی نہیں تو بچے کی بھتیجی، اس طرح سے بالترتیب ہوتے رہیں گے۔ حضانت کب ساقط ہوتی ہے؟ حضانت میں چونکہ بچے کی نگہداشت اصل مقصود ہے جس سے اس کی جسمانی، عقلی اور روحانی تربیت ہو، اور جس شخص کے ذریعہ یہ اغراض حاصل نہ ہو سکتے ہوں تو اس کا حق حضانت ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ماں اگر اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا ہے تو اس کا حق ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی تھا انت حق بہ ما لم تنکحی، کہ جب تک تو نئے خاوند سے نکاح نہ کر لے اس کی پرورش کی تو زیادہ حقدار ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اجنبی کے ساتھ نکاح کی صورت میں وہ اپنے بچے کی نگہداشت اور حفاظت نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح سے اگر عورت مجنون ہے یا کم عقل ہے یا متعدی امراض جس کو عموماً لوگ مایوس سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تعدی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، امراض متعدی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مکروہ بیماری میں، ناپسندیدہ بیماری میں مبتلا ہے، مثلا کوڑ کی بیماری یا اس طرح کی اور کوئی بیماری ہے جس کو سماجی طور پہ برا مانا جاتا ہے، تو اس کی صورت میں حق حضانت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر عورت بچے کی حفاظت اور اس کے جسم و عقل کی تربیت کرنے سے عاجز ہے تو بھی ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر ماں کافرہ ہے، بدعتی ہے یا کچھ اور جس سے اس بچے کے دین و عقائد خراب ہونے کا خطرہ ہے تو یہاں بھی حق حضانت ختم ہو جائے گا۔ یہ اس کی مدت کیا ہوتی ہے؟ بچے کے بالغ ہونے تک حق حضانت باقی رہتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کی شادی، رخصتی اور خاوند کے اسے جمع کرنے تک اس کی حضانت کا حق باقی رہتا ہے۔ ہاں، اگر بیوی اپنے خاوند سے الگ ہو گئی ہے اور اکیلی اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے تو اگر لڑکی زیر تربیت ہے تو اسے 7 سال تک اپنے پاس رکھ سکے گی، اس کے بعد وہ والد کی طرف منتقل ہوگی، کیونکہ 7 سال کے بعد والد تمام پرورش کرنے والیوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرے۔ اگر لڑکا 7 سال کا ہو جائے تو اسے ماں اور ماں باپ کے درمیان اختیار دیا جائے گا، چنانچہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی ایک کو اختیار نہ کرے اور دونوں اسے لینے کا مطالبہ کرتے ہوں تو ان کے مابین قرآن اندازی کی جائے گی۔ اولاد کا نفقہ اور حضانت کی اجرت کا جو مسئلہ ہے اس میں نے بتایا کہ بچے اور تربیت کرنے والی کا نفقہ بچے کے باپ پر اس کے مالی حال کے مطابق ہے، اس لیے کہ تربیت کرنے والی دودھ پلانے والی کی طرح ہے جو کہ دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ فَإِنْ أَرْضَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو اللہ کی تربیت کرنے والے خود ہی حق حضانت نہ لینا چاہے۔
7 سال کی عمر میں بچوں کو اگر اختیار دیا گیا اور اس نے ماں کا انتخاب کر لیا تو رات کے وقت اس کے پاس رہے گا اور دن کے وقت باپ کے پاس، اور اگر اس نے باپ کو اختیار کیا تو دن رات اس کے پاس ہی رہے گا، اس لیے کہ دن میں باپ کے پاس رہنے سے اکثر حالات میں اس کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے ہوگی، جبکہ ماں کے پاس رہنے میں اس کا امکان عام حالات میں کم ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ وراثت کا ہے۔ تو مسلمانوں میں ایک دوسرے کا وارث ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا زیادہ، جب بھی مال چھوڑ کے جائیں تو تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ تو وراثت کے اسباب، اس میں کچھ مسائل ہوں گے، اسباب بیان کیے جائیں گے، موانع بیان کیے جائیں گے اور شرائط بیان کیے جائیں گے۔ وراثت کے مسائل بہت گنجلک پیچیدہ ہوتے ہیں، تفصیلی کتابوں میں اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، یہاں پر مختصراً بیان کیا جائے گا۔ اسباب وراثت یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے ایک انسان کسی دوسرے کا وارث بنتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نسبی قرابت، یعنی وارث میت کے اصول یعنی باپ دادا میں سے ہو، یا فروع یعنی اولاد میں سے ہو، یا حواشی یعنی اطراف مثلا بھائی اور ان کی اولاد، چچا اور اس کی اولاد میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ تو یہ نسب۔ نمبر 2 نکاح، عورت کے ساتھ صحیح عقد کا نام نکاح ہے، چاہے رخصتی اور خلوت حاصل ہو یا نہ ہو، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویوں کے ترکہ میں سے تمہارے لیے نصف ہے۔ طلاق رجعی کی صورت میں بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے جبکہ بیوی بھی عدت میں ہو۔ نیز مرض الموت میں طلاق دینے والے شخص کی مطلقہ بیوی بائنہ ہونے کے باوجود اس کی وارث ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محض نقصان پہنچانے کے لیے طلاق دیتا ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ نہ ملے تو بھی وارث ہوگی۔ اور تیسری چیز ہے ولا، تیسرا سبب ہے ولا، یعنی ایک شخص نے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کیا تو اس آزادی کے سبب آزاد کرنے والا اپنے آزاد کردہ غلام اور لونڈی کا وارث ہوگا۔ اگر آزاد شدہ فوت ہو جائے، اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو یہ آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البلاء لمن عتق۔ تو یہ 3 اسباب ہیں، نمبر 1 نسب، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 ولا۔ اس میں دوسری چیز ہے موانع، کن امور کی بنا پر ایک آدمی مستحق ہونے کے باوجود مستحق نہیں ہوتا ہے۔ تو سبب وراثت کی موجودگی کے باوجود بعض رکاوٹیں وارث کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں، اور وہ بھی 3 ہیں۔ نمبر 1 کفر، اگر کوئی وارث کافر ہے تو رشتہ داری کے باوجود مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر، لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، یعنی اگر باپ مسلمان ہے تو اس کی جائیداد اس کا کافر بیٹا نہیں پائے گا، اس میں اتفاق ہے پوری علماء کا، پورے فقہاء کا۔ البتہ اگر باپ کافر ہے اور بیٹا مسلمان ہے تو وارث ہوگا یا نہیں ہو، یعنی کافر کی جائیداد کسی مسلمان کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بعض صحابہ کا اختلاف ہے اور انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اگر باپ یا بیٹا کافر ہو تو اس کی جائیداد اس کا مسلمان وارث پا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت واضح ہے لا یرث الکافر المسلم ولا المسلم الکافر، کہ کوئی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان دوسرے فریق والوں کے پاس بھی دلائل اپنے ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے، پہلا معنی ہے کفر، اگر وارث کافر ہے تو رشتہ داری کے باوجود، قرابت کے باوجود، حق پانے کے باوجود اس کا وہ مستحق نہیں ہوگا، محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 قتل، قاتل نے اگر جان بوجھ کر کسی قریبی کو قتل کر دیا ہو تو سزا کے طور پر اسے مقتول کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ قاتل اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو مقتول
کی جائیداد وہ نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل من ترکۃ المقتول شیء، قاتل کو مقتول کی جائیداد سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال قاتل کے لیے وراثت نہیں ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ نمبر 3، غلام ہونا، یہ نہ خود وارث ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے سوائے مالک کے، چاہے مکمل غلام ہو یا ناقص ہو، مثلا مکاتب ہو، ام ولد ہو، اور وہ غلام جس کا بعض حصہ آزاد ہو، تو یہ بہرحال وارث نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 موانع ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس میں سے ضم ہوتی ہے، جیسے زنا، حرام زادہ، جو زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا وہ اپنے باپ یعنی زانی کا وارث نہیں ہوگا اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہوگا، البتہ وہ اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اس کی وارث ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللہ الحجر، اولاد صاحب بستر کا ہے یعنی عورت کے، اور زانی کے لیے پتھر ہے یعنی رجم کیا جائے گا۔ تو زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ اپنے زانی باپ کا وارث نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے لعان بھی اسی سے ملحق ہے، اگر لعان کرنے والے میاں بیوی کا بیٹا باپ کا اور باپ اس بیٹے کا وارث نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ہو اسباب ہو گئے اور موانع، اس میں سے ایک چیز ہے وراثت کے شرائط۔ اگر مندرجہ والا یہ جو ہم نے اوپر ذکر کیا مذکورہ موانع میں سے کوئی مانع نہ ہو تو مانع وارث کو باطل کر دیتا ہے، تو شرط ہے کہ کوئی مانع نہ ہو۔ نمبر 2، موروث کی وفات ہو چکی ہو، چاہے حکمی طور پر یعنی عدالت نے فیصلہ دیا ہو یا حقیقی طور پر۔ اسی طرح سے موروث کی موت کے وقت وارث زندہ ہو، چنانچہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس وقت اس عورت کے اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے تو یہ بچہ بھی اپنے بھائی کا وارث ہوگا بشرطے کہ بچہ زندہ پیدا ہو۔ تو یہ وراثت کے مسائل ہیں، تھوڑے سے مسائل اور ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج کے دن میں اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔